بہارے رمضان نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا یہ بڑا ہم پر کرم ہے کہ دنیا میں لاکھوں جماعتیں موجود ہیں جو اپنے اپنے حساب سے دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں اپنا کردار نبھا رہی ہیں۔ چودھری محمد افضال صاحب جنہوں نے انجمن غلامان مصطفیٰ کی بنیاد رکھی، جو کہ اٹلی میں بریشیا میں رہتے ہیں، یہ انہوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری بھی یہ ڈیوٹی لگائی کہ ہم بھی یہ دین کے لیے کام کریں جس میں دنیا کا کوئی مقصد بھی شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کعب بن عجزہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم لوگوں کو بہت ضروری واعظ کرنا چاہتا ہوں، تشریف لے آئیں، مسجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ صحابہ اکرام جوق در جوق مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ممبر شریف پر تشریف فرما ہونے لگے۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر جب تشریف فرما ہونے لگے تو آمین کہا۔ پھر صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین کسی دعا کے بعد کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ کوئی دعا کرنے والا نہیں دیکھا، نہ کچھ آپ نے دعا فرمائی ہے، اور آمین آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا، آمین پڑھا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو ادھر سے اللہ کے جلیل القدر اعلیٰ شان والے فرشتوں کے بھی استاد جناب جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر دعا مانگی۔ دوسری سیڑھی پر بھی جب قدم رکھا تو دعا مانگی، تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو پھر انہوں نے دعا مانگی، جس کے مقابل میں نے آمین کہی ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے دعا کیا کی، وہ تینوں سٹیپ پہ جو دعا کی وہ دعا سننے والی ہے۔
میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل دعا کرنے لگے تو میں نے آمین اس لیے کہی تاکہ ایک آنے والے لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے اور اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دعا کہی گئی ہے اس کے اندر میں نہ آ جاؤں، جس کے بارے میں آمین کے الفاظ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے اندر آ جاؤں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جبریل نے جس وقت میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار وہ بندہ تیری رحمت سے محروم ہو جائے، تیری رحمت سے محروم ہو جائے، وہ بندہ، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رب تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ دعا کیا کی کہ وہ بندہ جو رمضان المبارک کو پاتا ہے، رمضان المبارک کو پاتا ہے، خصوصاً اس کے آخری عشرے کو پاتا ہے، اور وہ بندہ روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، روزے رکھ کر جو اللہ کو راضی نہ کر سکے، یعنی کہ جو بندہ روزے نہیں رکھتا بلا امر مجبوری، ورنہ مجبوری کے وقت اگر بندہ بیمار ہے روزہ رکھے گا اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا اس کو اس انداز کی بیماری ہے کہ اس کو وقفے سے اپنی میڈیسن لینی پڑتی ہے، کوئی ڈوز لینی پڑتی ہے، وقفے سے اس کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، ایسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ کوئی امر مجبوری ہے، روزہ رکھے گا اس کے ڈیتھ ہونے کا خطرہ ہے، روزہ رکھے گا اس کو کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھو، قضا کر لینا، روزہ نہ رکھو۔ یعنی کہ یہ بات جو بیان فرمائی جا رہی ہے اس بندے کے لیے ہے جو صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، جسمانی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہے، فزیکلی سیٹ ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے دعا کی، پروردگار ایسا بندہ اللہ تیری رحمت سے دور ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا میں نے آمین کہا ہے۔ دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کو پاتا ہے، اللہ اکبر، والدین کو پاتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کا بے ادب رہتا ہے، ان کا نافرمان رہتا ہے، ان کو راضی نہیں کرتا، ماں باپ راضی نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہے، ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اللہ اکبر۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے والدین وقت کے ولی ہی ہوں گے تو ہم ان کو راضی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا، نہ اگرچہ والدین ایک دنیا دار انسان ہوں، دنیا دار ہوں، نہ بھی بہت بڑے ولی ہوں، اگرچہ وہ نماز بھی مکمل طور پر نہ پڑھتے ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کا، یہ ادب و احترام کرنا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں۔ اور یہاں پر جبریل امین نے دعا کیا کی کہ وہ بندہ جو اپنے والدین کو پاتا ہے ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی خدمت نہ کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا، ماں باپ کو راضی نہیں کرتا، وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے،
اس کی ناک خاک آلود ہو دعا کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ دعا جبریل نے کی تو میں نے آمین کہی، میں نے آمین کہی، اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا اللہ اکبر، تو دعا کی پروردگار وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے، وہ بندہ بھی برباد ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے آمین کہا۔ یہ ترتیب جو میں نے بیان کیا، یہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن تینوں دعائیں یہی ہیں۔ ہم نے رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو پایا ہے، الحمدللہ۔ جو میرے بھائی بزرگ بچے چھوٹے جو صحت مند ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں گے، احترام بھی کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، حرام کاری کے قریب تک نہیں جائیں گے، نماز پنجگانہ باقاعدگی کے ساتھ باجماعت آ کر مسجد میں پڑھیں گے اور حلال روزی کمائیں گے۔ تو جس وقت یہ سارے اعمال ہو جائیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی نور کے وہ خزانے بھر دے گا کہ ہمیں سوچ بھی نہیں ہوگی، اور ہمارا رب غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یاد رکھیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے اور آپ کے آقا نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر، اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا تو حضرت سلمان فارسی کو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شعبان کی 29 سے آپ نے صحابہ سے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واعظ فرمایا جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر بڑی عظمت اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، ایک رات ایسی رکھی ہے کہ خیر من الف شہر، کہ جو 1000 مہینوں سے وہ رات بہتر ہے، 1000 مہینوں سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ اس کی راتوں کا قیام، دن کے روزے تم پر فرض کر دیے، اور راتوں کا قیام تمہارے لیے تطوع یعنی سنت قرار دے دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں، یہ رمضان المبارک، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی جو جزا ہے، اعمال کا جو بدلہ دینا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور جو بندہ نفل ادا کرتا ہے، نفلی کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم فرض پڑھتے ہیں عام حالت میں، اکیلے پڑھیں تو ہمیں ایک فرض کے بدلے ایک فرض کا ثواب ہی ملے گا، باجماعت ادا کریں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 25 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کی اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ایک فرض کام کیا، ایک فرض ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیا۔ کتنا مہربان رب ہے،
کتنا مہربان رب ہے، اور وہ بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربان ہے۔ اللہ اکبر، بڑا مہربان ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مومن کا رزق واقعی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک بندہ مومن ہے جس کو پورے سال میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ دیکھ کے گزر جاتا ہے، اس کو وہ نعمتیں کھانی نصیب نہیں ہوتی، یا ان کو خرید کر اپنے بچوں کو وہ نعمتیں کھلانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔ تو رمضان المبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو وہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے، سوچ بھی نہیں ہوتی، اور وہ چیزیں جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، سوچ بھی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ نعمتیں بندے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اور فرمایا یہ بخشش کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دوزخی ہو چکے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ان لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن میں 10 لاکھ وہ انسان جو دوزخی ہو چکے تھے، 10 لاکھ وہ بندے جو جہنمی ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم سے ہر ایک دن ان لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اللہ اکبر، کتنا کرم ہے، کتنا مہربان رب ہے۔ اور جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کی صبح سے لے کر شام تک ایک لمحے یعنی ایک سیکنڈ پر اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ انسانوں کو جو جہنم میں جا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور جب آخری دن آتا ہے، آخری 29 جب ہوتی ہے، 29 ہوتی ہے رمضان کی، صبح ہو سکتا ہے عید ہو جائے، تو یہ جب آخری دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا کرم فرماتا ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے آزاد کیا تھا، ان سب کے برابر اس ایک دن کو اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا کرم کس وجہ سے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب ہمارا حق بھی یہ ہے کہ ہم امتی ہونے کا حق بھی ادا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم
وسلسلۃ الشیاطین، مسلم شریف اور بخاری شریف کے حدیث اب متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ متفقن علیہ حدیث کا جب سلسلہ آ جائے، جب متفقن علیہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ فقہ میں جب متفقن علیہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہی امام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، لیکن حدیث میں جب متفقن علیہ لکھا ہو، وہ حدیثہ پڑھتے ہیں آخر میں لکھا ہے متفقن علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ کو جو حدیث پاک سنائی یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جس وقت رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مسجدیں آباد ہو گئیں، وہ قرآن پاک جو گھروں میں پڑے تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، دھول پڑی ہوئی تھی، وہ باہر آ گئے، لوگوں نے ان کو جھاڑا، ان کو کھولا، ان کی تلاوت شروع ہو گئی۔ کیوں؟ شیطان قید ہو گیا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں برباد کر رہا ہے۔ یہ ایک مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، ہم نے رمضان کا احترام کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر ہم نے لوگوں کے سامنے یہ ایسا نہیں کرنا کہ کوئی دیکھ کر انگلی اٹھائے یا کوئی دیکھے تو اس کے روزے پہ فرق نہ پڑے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، نمازیں ہم نے پوری پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک کی وجہ سے رب تعالیٰ دیکھیے ہمارے اوپر کتنے کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے ان کو رب تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازے، اور جو دوست احباب اس محفل میں بیٹھا کریں گے، سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دین و دنیا کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔